عدلیہ کی اصلاحات کی حد تک تو ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے. کچھ دوسرے نکات ہیں کہ وہاں پر بھی ہم اتفاق رائے کے قریب تک پہنچ گئے ہیں اور ہمارے اجلاس انتہائی حوصلہ افزا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسی نظام کو رائج کیا جائے، آئین میں ایسی اصلاحات لائی جائیں، ایسی ترامیم لائی جائیں جو ہر شعبے میں اصلاحات کا سبب بنے. مجوزہ آئینی ترمیم پر مشن اتفاق رائے، 3 سیاسی جماعتوں کے بڑوں کی بیٹھک. عدالتی اصلاحات کی حد تک اتفاق. جاتی امرہ میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI کی مشاورت کے بعد مولانا کا اعلان. میڈیا سے گفتگو میں کہا، حکومت ہماری تجاویز پر آتی ہے تو بسم اللہ، ورنہ پہلا مسودہ مسترد کر چکے. PTI کو بھی اعتماد میں لیں گے. اسحاق ڈار بولے، عدالتی اصلاحات کے بعد دیگر نکات پر بھی اتفاق رائے کے قریب ہے. مناسب وقت پر ترامیم کو پارلیمنٹ سے پاس کروائیں گے. اصلاحات کا مقصد تیز ترین انصاف کی فراہمی ہے. بلاول بھٹو نے کہا، اتفاق رائے کی طرف بڑھتا تاریخی کامیابی ہے. ایسی اصلاحات لائیں گے جس سے آئین کا تحفظ ہوگا. ترامیم پر اتفاق رائے کا چیلنج. جاتی امرہ ملکی سیاست کا مرکز بنا رہا. صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان سمیت قائدین میں آئینی ترمیم کے مسودے پر اہم بیٹھک. نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI کا آئینی شقوں کا بغور جائزہ. JUI کی آئینی بینچ بنانے کے ساتھ پہلے 5 ججز کو آئینی بینچ میں شامل کرنے کی تجویز. JUI اور پیپلز پارٹی آئینی بینچ بنانے پر متفق. نون لیگ کا آئینی عدالت بنانے پر اصرار. آئینی بینچ بنانا ہے تو جوڈیشل پارلیمانی کمیٹی ججز کے ناموں کی منظوری دے. نون لیگ کا دوسرا آپشن، میاں صاحب مساق جمہوریت کی تمام شقوں پر عمل درآمد کرنے کا وقت ہے. صدر آصف علی زرداری کا مکالمہ. بڑی قانون سازی کے لیے میدان لگنے کو تیار. سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج ہوں گے. سینٹ کا اجلاس 3 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس شام 4 بجے ہوگا. دونوں اجلاسوں کے ایجنڈے میں آئینی ترمیمی بل شامل نہیں. خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی بیٹھک آج بھیڑ لگے گی. ذیلی کمیٹی مشترکہ مسودہ پیش کرنے لگی. وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. شہباز شریف آج ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے. سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاسوں پر تحریک انصاف نے حکمت عملی بنا لی. PTI کے چند مرکزی قائدین کا ہی پارلیمنٹ جانے کا فیصلہ. دیگر تمام اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو اجلاسوں میں شرکت سے روک دیا گیا. PTI کے تمام اراکین پارلیمنٹ کو منظر عام سے بھی غائب ہونے کی ہدایت. حکومت آئینی پیکج کے حوالے سے مسلسل جھوٹ بول رہی ہے. ابھی تک اصل آئینی مسودے کو چھپایا گیا ہے. ان کا پرانا مسودہ ہی برقرار ہے. آئینی مسودے میں ملٹری کورٹس کی بھی بات کر رہے ہیں. اپوزیشن اراکین کو 1 ارب سے بھی زیادہ کی آفرز آ رہی ہیں. اسد قیصر کا الزام. تحریک انتشار نے آئینی ترامیم پر دھمکیاں دینا شروع کر دی. کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جلاؤ، گھیراؤ اور لوگوں کو دھمکانے والے عناصر کے خلاف ریاست آئینی ہاتھوں سے نپٹے گی. وزیر اطلاعات عطا تھارڑ کی گفتگو. سپریم کورٹ میں مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے. جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن بینچ میں شامل. عدالت نے سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری سمیت دیگر درخواست گزاروں کو نوٹس جاری کر رکھا ہے. لاہور کے تعلیمی اداروں میں حالیہ واقعات سے متعلق اعلیٰ سطح تحقیقات کے لیے درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے کل IT پنجاب کو رپورٹ سمیت ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. اس بچی کی زندگی تباہ کر دی، چاہے اس کے ساتھ واقعہ ہوا یا نہیں. IG پنجاب عدالت کو بتائیں، ایسی ویڈیوز اور تصاویر پھیلنے کے بعد پولیس نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کیا IG پنجاب اتنے بے خبر تھے؟ انہوں نے تصاویر اور ویڈیو وائرل ہونے دی. اینٹی ریپ ایکٹ تو متاثرہ بچی کا نام پبلش کرنے کی اجازت نہیں دیتا. چیف جسٹس عالیہ نیلم کے ریمارکس. تمام افسران کو ریکارڈ سمیت کل عدالت میں پیش ہونے کا حکم. جھوٹ کی داستان گھڑی گئی جس واقعے کا وجود سرے سے تھا ہی نہیں، اور اس کو کہا گیا کہ وہ وکٹم ہے. کہا گیا کہ 10 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا. وہ بچی
उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो आईसीयू में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा उसको पुलिस ने फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया। निजी कॉलेज में वाक़े की झूठी दास्तान बनाई गई। ऐसे वाक़े को बुनियाद बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। आईसीयू में पड़ी बच्ची को रेप विक्टिम कहा गया। मुतासरा बच्ची के फौत होने की झूठी खबर फैलाई गई। बच्चे एहतजाज कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन उनको इशू का पता ही नहीं था। बच्ची का नाम इस्तेमाल करके पंजाब में आग लगाने की कोशिश की गई। जिस सिक्योरिटी गार्ड पर इल्जाम लगाया गया उसे सरगोदा से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तालिबा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, 10 अक्टूबर को वाक़या रिपोर्ट हुआ। बच्ची उस दिन कॉलेज में नहीं थी। इस वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया गया। जिस खानदान पर इल्जाम लगाया गया उसका उजाला कौन करेगा? वज़ीर तालीम को तहकीकात मुकम्मल होने तक कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी। साजिश के पीछे कौन कौन है सबको जानती हूँ। FIA को दरख्वास्त दी गई है। प्रोपेगेंडा में मुलव्विस तमाम अफराद को पकड़ेंगे। सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स निकलवा लिए। अब क्रैकडाउन होगा। बच्चों के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तनाज़ात ताकत की बजाय मुज़ाकरात से हल किए जाएं। SCO कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक। रुकन ममालिक के दरमियान मसावात, बाहमी मुफाद और अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर। आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमत के अज़्म का इयादा। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के मुताबिक अमन, हम आहंगी और तरक्की के इक़दामात पर इत्तफाक। सलामती, तिजारत, मैशियत, सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। SCO ममालिक का सकाफती रवाबत बढ़ाने के लिए इक़दामात पर भी इत्तफाक। तमाम ममालिक IT, मसनूई ज़हानत, डिजिटलाइजेशन और ई-कॉमर्स के शोबे में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक। SCO ममालिक का 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर पर जोर। फोरम ने यकतरफा तजारती पाबंदियाँ लगाए जाने की मुखालफत की। इलेक्ट्रॉनिक तजारत के स्पेशल वर्किंग ग्रुप के इजलास मुनक़िद करने और सरमायाकारी मनसूबों के लिए डाटा बैंक बनाने की तजवीज़ पर जोर। सरबराह ने मल्टीलैटरल ट्रेड और मुआशी ताउन से मुतालिक रिपोर्ट की मंजूरी दी। We cannot ignore the ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां है। पुरअमन, खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान को यकीनी बनाना होगा उसकी सरजमीन पड़ोसी ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। खित्ते की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम मुल्क है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देना आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म का गाजा में जंगबंदी का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने इजरायली जारहियत का मामला भी उठा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी हम मनसब की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा ताउन के तमाम शोबों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सनअत, तवानाई, इलाकाई रवाबित, साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। दो तरफा सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई मुज़ाकरात को तेज़ करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इयादा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात। रूसी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। SCO सरबराह ने मुमलिकत इजलास की सदारत करना एजाज़ है। पाकिस्तान के इलाकाई इस्तेहकाम में तामीरी किरदार की आकासी की गई। कसीरुल जहती ताउन और आलमी इक़्तिसादी निज़ाम के इस्लाहात पर जोर दिया गया। पुरुमीद हूँ मिलकर रीजन के अवाम के लिए रोशन मुस्तकबिल तामीर किया जा सकता है। शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। भारत SCO की कामयाब मेजबानी पर पाकिस्तान का मुअत्तर है। पाकिस्तान को SCO की सदारत संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।
بھارت نے صدارت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی مکمل حمایت فراہم کی. ہم ایسے وقت میں مل رہے ہیں جب دنیا بھر میں حالات پیچیدہ ہیں. دنیا میں بڑی جنگیں جاری ہیں جس کے عالمی سطح پر خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں. کورونا نے ترقی پذیر ممالک کو بہت نقصان پہنچایا. موسمیاتی تبدیلیاں معیشت پر اثر انداز ہوئیں. قرضوں کا بوجھ سنگین مسئلہ ہے. SCO کا مقصد دوستی کو فروغ دیں اور اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب. شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی روس کے سپرد. روس 2025 میں SCO کی اجلاس کی سربراہی کرے گا. وزیر اعظم کی روس کو تنظیم کی صدارت ملنے پر مبارکباد. SCO اجلاس میں پائیدار ترقی کے لیے متعدد تجاویز کو منظور کیا گیا. اجلاس میں تجارت، سرمایہ کاری اور تکنیکی معیشت کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سیکرٹری جنرل SCO کی مشترکہ نیوز کانفرنس. تمام سربراہان نے شنگھائی اسپرٹ کے جذبے کا اعادہ کیا. علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود پاکستان SCO چارٹرڈ عمل درآمد کر رہا ہے. خطے میں خوشحالی کے لیے تجارت، سرمایہ کاری، رابطے اور نوجوانوں خواتین کی ترقی لازمی ہے. اسحاق ڈار کی گفتگو. پاکستان کی مہمان نوازی پر ان کا دل سے شکر گزار ہوں. اجلاس میں تجارت کے لیے مقامی کرنسی اور پروجیکٹ فائنینسنگ پر بھی غور کیا گیا. SCO کو جدید بنانے کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال ہوا. اجلاس میں علاقائی اور عالمی اہم امور پر گفتگو کی گئی. سیکرٹری جنرل SCO. ملتان ٹیسٹ کا تیسرا روز. انگلینڈ نے 6 وکٹس کے نقصان پر 246 رنز بنا لیے. ساجد خان کی 4، نعمان علی کی 2 وکٹس. پاکستان کو پہلی اننگز میں 127 رنز کی برتری حاصل. پاکستان کی ٹیم پہلی اننگز میں 366 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی. سوشل میڈیا پہ آنے والی تمام چیزوں کے اندر اتنا تضاد ہے. ہم شہر کے تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر تعلیمی سرگرمیوں کو بلا تعطل جاری رکھنا چاہتے ہیں. ہم ان تمام پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تنبیہ کریں کہ پڑھائی کی طرف آئیں. اگر میں ایکشن نہ کروں، اگر ہم اس کے خلاف ایکشن نہ لیں، وہ میری ذمہ داری ہے مجھے پکڑ لیں. واقعہ یہی ہے کہ واقعہ نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر یہ ایگزسٹ کرتا ہوگا، آج سچ ہو جائے، ہفتے بعد ہو جائے، 10 دن بعد ہو جائے، میری یہ بات ریکارڈ پہ رکھ لیں. آئی ول ریزائن فرام مائی ڈیوٹیز. پنجاب گروپ آف کالجز کے انتظامیہ نے حالیہ طالبہ سے زیادتی کے واقعے کی مکمل تردید کر دی. سچائی کو چھپایا نہیں جا سکتا. تحقیقات کی، کوئی واقعہ نہیں ہوا. ہم نے بچیوں کے گھروں میں رابطے کیے، کچھ بھی ایسا نہیں ملا. جو نام سوشل میڈیا پر چل رہے تھے، ہم نے ان تمام بچیوں سے رابطہ کیا. سب نے تردید کی. اگر کسی کو ایسی بچی کا علم ہے تو ہمیں اس تک لے جائے. سوشل میڈیا دیکھ کر پولیس خود رابطے میں آئی. پولیس کیمرہ ریکارڈنگ اپنے ساتھ لے گئی. ہم سب پولیس کے ساتھ تحقیقات کے لیے گئے. گارڈ پولیس کی حراست میں ہے. تحقیقات جاری ہے. سوشل میڈیا پر آنے والی چیزوں میں تضاد ہے. ہم تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنا چاہتے ہیں. والدین سے گزارش ہے بچوں کو پڑھائی کی طرف لے کر آئیں. پنجاب گروپ آف کالجز کے ڈائریکٹر اور انتظامیہ کی پریس کانفرنس. سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا گیا. تحقیقات ہو چکی. ہم حق اور سچ پر ہیں. کالج کی حدود میں آنے والی طالبات ہماری بیٹیاں ہیں. کسی بے بنیاد بات کے پیچھے لگ کر اداروں کے خلاف نہ جائیں. پرنسپل پنجاب کالج کی درخواست. لاہور کی نجی کالج کی طالبہ کے ساتھ منسلک فیک ویڈیو کا واقعہ. تھانہ ڈیفنس میں مقدمہ درج. FIR کے مطابق سوشل میڈیا پر طالبہ کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کی خبر وائرل ہوئی. واقعے کی تصدیق کے لیے مختلف طلباء و طالبات سے دریافت کیا گیا. متعلقہ لڑکی اور اس کے والدین نے واقعے کی مکمل تردید کی. بیٹی چوٹ لگنے کے بعد نہ کالج گئی نہ کہیں اور. خاندان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا. ویڈیو محض بدنام کرنے کے لیے بنائی گئی. حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. واقعے سے طلباء اور عوام الناس کو حکومتی اداروں کے خلاف سوچی سمجھی سازش کے تحت بھڑکایا گیا. اشتعال دلوا کر احتجاج کرنے پر مجبور کیا گیا، جس سے مشتعل افراد نے جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کی. بانی پیٹائے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے امیدواروں کی فہرست سے باہر. آکسفورڈ یونیورسٹی نے امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی. لسٹ میں 38 امیدواروں کے نام شامل. بانی پیٹائے کا نام امیدواروں کی لسٹ میں شامل نہیں.
ایران ایٹم بم سے زیادہ خوفناک اور طاقتور بم رکھتا ہے۔ سابق جنرل پاسداران انقلاب سردار ابراہیم کا انٹرویو میں انکشاف، کہا ایران نے اپنی دفاعی قوت کو خفیہ رکھا ہوا ہے، ہمارے پاس مہلک ہتھیاروں کے ذخیرے ہیں، عراق اور افغانستان پر امریکی حملوں کے بعد اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ایران خطے میں موجود خطرہ سمجھے جانے والے مغربی اڈوں کو تباہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیلی طیاروں کی جنوبی لبنان میں بمباری، مزید 20 شہری شہید، صہیونی فضائیہ کا سرکاری عمارت پر بھی حملہ، میئر سمیت 5 افراد شہید، درجنوں زخمی۔ امریکہ کی بیروت پر حملوں کی مخالفت کے باوجود اسرائیل کی مضافاتی علاقوں پر بمباری، سرحدی شہر قنا پر گھروں اور مراکز صحت پر حملے، 15 شہری شہید۔ اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 2300 سے زائد ہو گئی، 11,000 زخمی ہو چکے۔ حزب اللہ کے اسرائیل پر جوابی وار، اسرائیلی قصبے مجد الکرم پر 30 راکٹ برسا دیے، 4 اسرائیلی شہری شدید زخمی۔ اسرائیل کے مظلوم فلسطینیوں پر مظالم نہ رکے، صہیونی فضائیہ کے غزہ میں پناہ گزین کیمپوں پر راکٹ حملے، مزید 65 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ شمالی غزہ میں پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 17 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 42,409 ہو گئی، 99,153 افراد زخمی ہو چکے۔ امریکی صدارتی انتخابات، کملا ہیرس نے ریپبلکن ووٹر سے مدد مانگ لی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے پچھلی مرتبہ کسے ووٹ دیا، اس بار ڈونلڈ ٹرمپ کی بجائے مجھے ووٹ دیں۔ ٹرمپ نے گزشتہ الیکشن ہارنے پر کیپٹل ہل پر دھاوا بولا، ٹرمپ اس بار الیکشن جیتے تو امریکہ کو دیوالیہ کر دیں گے۔ کملا ہیرس کا بیان، ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ماضی کی طرح اس بار بھی امریکی معیشت کو بہتر بناؤں گا۔ کملا ہیرس کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، صرف باتوں اور جھوٹے دعووں سے معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ امریکہ کا روس کے خلاف یوکرین کو مزید $425 ملین امداد دینے کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، واشنگٹن سمیت 50 سے زائد ممالک یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں، یوکرین کے مضبوط مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے ہر طرح کی حمایت جاری رکھیں گے۔